اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء انه هو العلیم الحکیم فلما پھر جب انجا البشیر یہ کہ آ گیا خوشخبری دینے والا القاہ تو اس نے ڈالا اس قمیص کو علی وجہ آپ کے چہرے پہ فرتد بصیرا پس آپ لوٹے دیکھنے والے قال کہا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی عالم بے شک میں خوب جانتا ہوں من اللہ اللہ سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا بخشش مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے انا کنا خاطئین بے شک ہم ہی ہیں گناہ کرنے والے قال آپ نے فرمایا سوف استغفر لکم ان قریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے ربی اپنے پروردگار سے انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم وہی ہے بخشنے والا مہربانی کرنے والا فلما دخلوا علی یوسف پھر جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر آوا الیہ ابویہ اپنے پاس جگہ دی اپنے والدین کو وقال اور کہا ادخلوا مصر داخل ہو جاؤ مصر میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمنین اطمینان امن سے ورفع ابویہ علی العرش اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو عرش پر تخت پر وخروا لہ سجدا اور سب گر پڑے ان کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وقال یا ابت اور کہا اے ابا جان ھذا تعبیر رؤیایا یہ ہے تعبیر میری اس خواب کی من قبل جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی وقد جعلها ربی حقا تحقیق بنا دیا اس خواب کو میرے پروردگار نے حقا سچ وقد احسن بی اور تحقیق احسان کیا اس نے مجھ پہ اذ اخرجنی من السجن جب نکالا اس نے مجھے قید خانے سے وجاء بکم من البدو اور لایا تمہیں دیہات سے من بعد اس کے کہ نزغ الشیطان بینی یہ کہ پھوٹ ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا پروردگار باریک بین ہے جو چاہتا ہے انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہی ہے جاننے والا حکمتوں والا حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان والدین ان سب کی ملاقات کا وقت اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ وقت اب آن پہنچا۔ ادھر سے قافلہ
قمیص لے کر کنعان فلسطین پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے منتظر تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور یوسف سے میری ملاقات لگتا ہے ہونے والی ہے۔ تو گھر والے ایسے کہتے بابا جی آپ ویسے باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی الٹی سیدھی، اس میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ 40 سال ہو گئے تم یہی کہتے آ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا بہرحال جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام نے جو قمیص دیا تھا یہ یہودا نے لیا کہ میں جا کے اپنے والد کے سامنے یہ قمیص پیش کروں گا، اور یہ یہودا اس لیے انہوں نے قمیص اپنے ہاتھ لیا کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ابتدائی جو دکھ اور غم تھا وہ میرے ہاتھ سے باپ کو پہنچا کہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ان کا قمیص اتارا اور اس کو خون لگایا بکری کا، تو وہ قمیص رات کو جا کے میں نے ہی ابا کو دکھایا تھا کہ یہ قمیص ہے، یوسف کو بیڑیا کھا گیا ہے اور یہ دیکھو اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ تکلیف باپ کو میرے ہاتھوں پہنچی تھی کہ میں نے ان کو خون آلود قمیص دکھایا، تو آج میں خوشخبری بھی خود ہی دینا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ میں نے رلایا تھا، اب میں ہی ان کو خوشی اسی قمیص کے ذریعے سے دوں گا۔ اس لیے یہودا یہ قمیص عزیز مصر سے لے کے چلے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب آن پہنچا بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور یہ بشیر یہی یہودا تھے یا روبیل جو نام لکھا ہے، القاہ علی وجہ، تو اس بشیر نے آ کے ڈالا اس قمیص کو علی وجہ حضرت یعقوب کے چہرے پہ، فرتد بصیرا، تو آپ لوٹ آئے دیکھنے والے ہو کر، کہ جو نظر کی کمزوری تھی، جسم کا ضعف تھا، یہ سب اللہ نے واپس کر دیا اور نظر تیز ہوگی، جسم میں اللہ نے طاقت پیدا کر دی۔ بعض مورخین نے تو یہ لکھا اللہ نے آپ کو جوانی پھر لوٹا دی، آپ انتہائی ضعف اور بڑھاپے میں چلے گئے تھے، اس قمیص کے برکت سے اللہ نے آپ میں جوانی پیدا کر دی، طاقت پیدا کر دی۔ قال الم اقل لکم، تو خوش ہو گئے، سارا گھرانہ خوش ہو گیا، اور خوشی سے حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ قالو، اب جب یہ ہو گیا، بھائی بھی دیکھ آئے تھے یوسف علیہ السلام کو، اور کنبے اور خاندان نے بھی دیکھ لیا، اب بھائی ابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے ہمارے گناہوں سے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی تھے خطا کار، ہم ہی غلط تھے، اور ہم نے آپ کو دکھ دیا، آپ کو رلایا، ہم نے یوسف کو تکلیف پہنچائی، تو ہمارے اس گناہ کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں، استغفار کریں۔ قال، آپ نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ دیکھیے انسان سے زندگی میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن غلطی کو معاف بھی کر دینا چاہیے، اس سے درگزر کر لینا چاہیے، یہ بڑائی ہوتی ہے، اس میں عظمت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ 40 سال ان بھائیوں نے باپ کو رلایا، ان بیٹوں نے 40 سال باپ کو دکھ اور کرب میں رکھا، لیکن آج جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں تو والد یہ نہیں کہتا دفع ہو جو، تم نے ایسا کیا، تم ایسے ہو جیسے ہمارے ہوتا ہے۔ ہمارے چونکہ ظرف کم ہیں، ہمارے اندر ظرف کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ
بہت تھوڑی تھوڑی باتوں پہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو کے ڈٹ جاتے ہیں۔ سگا باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بیٹا باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ قصہ نہیں ہے، اس لیے شروع میں نے کہا تھا اس کو بحیثیت قصہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے سبق رکھے ہیں اور انہی کے لیے اللہ نے اس کو ترتیب سے بیان کیا۔ تو اس لیے یہ چیز زندگی میں سامنے رکھنا چاہیے، کبھی کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کی گنجائش رکھنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن اس کو مؤخر کیوں کیا؟ ان قریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ میں ایسے وقت، کیونکہ ان کا قصور بہت بڑا تھا، ایک مظلوم بے گناہ بچے کے ساتھ ایسی زیادتی، پھر باپ کو اتنا تڑپانا، 40 سال تک باپ کو دکھ میں رکھنا، بڑا قصور تھا۔ اس لیے آپ چاہتے تھے ایسے وقت میں ان کے حق میں دعا کروں جب اللہ میری دعا ان کے حق میں رد نہ کریں، قبولیت کا وقت ہو۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید آپ نے رات کے پچھلے پہر کے لیے اس کو مؤخر کیا کہ جب رات کا وقت آئے گا تو پھر میں تمہارے لیے اللہ سے دعا استغفار کروں گا، یا آپ نے شب جمعہ کے لیے اس کو مؤخر کیا کیونکہ شب جمعہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے جو جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ اور بعض نے لکھا اتفاق سے یہ شب جمعہ 10 محرم والی رات تھی، اور 10 محرم یہ بہت مبارک دن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قبولیت کے جو مواقع ہوتے ہیں ان میں ایک موقع فرض نمازوں کے بعد کی دعا کا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں مقبول دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے جو قبولیت کے مواقع ہیں ان میں کوشش کرنا چاہیے انسان اچھے طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ البتہ فرائض کے بعد جو ہمارے ہاں مروج دعاؤں کا ذکر ہے، سر کے ساتھ ایک امام صاحب دعا کرتے ہیں اور مقتدی مزے لے لے کے آمین آمین کہتے ہیں، یہ دعا نہیں ہوتی۔ یہ دعا پڑھنا تو ہو سکتا ہے، دعا مانگنا نہیں ہوتا۔ دعا مانگنا وہ آپ گداگر کی ادا کو دیکھیں کہ گداگر کیسے آپ کے دروازے پہ لجاجت سے، تضرع سے، گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، اس کو مانگنا کہتے ہیں۔ تو مانگا جائے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ سب کو بخشنے والا وہی ہے اور مہربان بھی سب پہ وہی ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، اب جو یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجا تھا کنعان میں تو اس کے ساتھ آپ نے گھر والوں کے آنے کے انتظامات بھی کر کے بھیجے تھے۔ مثلا بڑا کنبہ تھا، جیسے آپ کے علم میں سنا کہ 390 کے لگ بھگ ان کے افراد تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظام بھی تھا، اس لیے آپ نے 200 کے لگ بھگ سواریاں بھیجی تھیں، اونٹ، اونٹنیاں، اس طرح جو اس وقت کی مروج سواری تھی، 200 کے لگ بھگ وہ سواریاں بھی ساتھ بھیجیں، اور کچھ کارندے بھی لوگ بھی ساتھ بھیجے تھے کہ جاؤ سارے خاندان کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔ اور جب یہ حضرات آنے لگے، آ رہے تھے، اور ظاہر رابطہ معلومات، جیسے آج کل ہم کوئی آنے والا معزز مہمان ہو تو رابطہ رکھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، کس جگہ آ گئے ہیں۔ تو ان کے لیے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر شہر سے 3-4 میل باہر کسی جگہ انتظام کیا تھا، یا یہ کچھ زمانے میں کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جیسے سرائے ہوتے ہیں، پرانے زمانوں میں ہوتی تھی، وہاں پہ مسافر آ کے ٹھہرا کرتے تھے، یا اپنے وقتی طور پر کوئی ایسی جگہ ٹینٹ وغیرہ لا کے جو زمانے میں جس چیز کا رواج تھا وہ جگہ تیار کی کہ یہاں پہ آئیں اور آ کے کچھ دیر آرام کریں، لمبا سفر کر کے آئیں گے، اس کے بعد ان کو مصر شہر میں بھرپور اعزاز کے ساتھ لایا جائے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام خود شہر سے باہر استقبال کے لیے تشریف لائے،
اور لکھا ہے کہ کم و بیش 4000 یا اس سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ مصر شہر سے باہر نکلے، اور وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی باہر آپ کے ساتھ آیا، اور سب نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا 3-4 میل مصر کے شہر سے باہر ان کا استقبال کیا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر یہ خاندان کے لوگ، حضرت یعقوب علیہ السلام، آوا الیہ ابوی، تو ٹھکانہ دیا، جگہ دی اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو۔ آپ کی والدہ تو بچپن میں فوت ہو گئی تھی، جبکہ بنیامین پیدا ہوئے تو پیدائش کے موقع پہ ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی پھر خالہ سے نکاح کیا تھا، لیجا اس کا نام لکھا ہے، تو وہ خالہ ساتھ تھیں، اور خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور ظاہر باپ کی بیوی ہے تو بیٹے کی وہ ماں ہے، اس لیے وہ ماں، قرآن نے بھی اس کو کہا ابوی، ماں باپ دونوں۔ یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے، دکھ بھی بڑا لمبا تھا، بہت اذیت ناک یہ زمانہ تھا، اللہ نے اسی طرح خوشی بھی بڑی دینا منظور کر لی، اور وہ اس طرح کہ اللہ نے ان کی ماں کو زندہ کر دیا، اور وہ پھر ماں خود اس نے آ کے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ نے اس کو دکھایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے حضرت یعقوب کی خوشی کو بھی دوبالا کیا، اور یوسف کی خوشی کو بھی دوبالا کیا کہ ان کی ماں کو زندہ کر دیا۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے کنبے خاندان کے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کو گلے ملے، اور ظاہر ہے کہ 40 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو تو وہ کیسا منظر ہوگا، کس دکھ بھرے انداز سے وہ ملے، اور پھر خوشی کا کیسا عجب سما ہوگا، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا کہ اتنا لمبا زمانہ اور پھر آج ملاقات ہو رہی ہے۔ تو لکھا ہے کہ دونوں حضرات گلے ملے اور روئے اس پہ، اور اس پہ اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کیا، تو فرمایا کہ ماں باپ کو اپنے ہاں جگہ دی، وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں، یعنی باہر دور استقبال کیا، کچھ دیر ٹھہرایا، اور اس کے بعد کہا چلو اب شہر میں چلیں، انشاءاللہ آمینین، انشاءاللہ آپ امن سے شہر میں داخل ہو جائیں، اطمینان سے، اب کوئی پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے۔ اور یہی آنے والے احوال کے بارے میں مسنون ہے، انشاءاللہ کا لفظ بولا جائے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور آپ نے بلند کیا اپنے ماں باپ کو عرش پر، تخت پر، یعنی لا کر کے تخت شاہی پہ ان کو بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جب تخت پہ لائے آپ بھائیوں کو بھی، خاندان کے جو معززین ہیں، ظاہر سب لوگ تو 390 یا 400 تخت پہ تو نہیں آ سکتے تھے، یا شاید اتنا بڑا ہی تخت ہو، اور لیکن مقصود جو بڑے لوگ تھے ان کو لانا تھا اور نمایاں کرنا تھا، اور اللہ نے وہ خواب کا تعبیر بھی اب دکھانا تھا۔ اب وہ تعبیر شروع ہوئی، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب تخت پہ آئے تو سارے گر پڑے یوسف کے سامنے سجدے میں۔ تو سجدہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا یا اللہ کو کیا؟ تو صحیح یہی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ سامنے تھے تو سجدہ تو انہوں نے اللہ کی ذات کو کیا، لیکن یوسف علیہ السلام سامنے تھے تو اس لیے آپ کی اس میں بھی عظمت ہوگی۔ اور اگر براہ راست یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں سب کی شریعتوں میں تعظیم اور ادب کا سجدہ جائز تھا۔ کسی کو ادباً آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے قدموں میں آپ سجدہ ریز ہو سکتے تھے ادب کے طور پر، کسی کی عظمت تعظیم کے طور پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا کہ اب کسی کے لیے بھی ادب اور تعظیم کا سجدہ جائز نہیں، حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ اس لیے کسی
بھی بڑی سے بڑی شخصیت کے لیے یہ سجدہ روانی۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ یہ دور دراز کے اسفار کیا کرتے تھے، تو یہ کسی یمن یا دور دراز کے علاقوں سے ہو کے آئے، عجم کے بادشاہوں کے نظام کو دیکھا، بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے تھے، تو آ کے حضور سے عرض کہ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے، میں نے باہر کے بادشاہوں کے ماحول کو دیکھا، یہ سفیر ٹائپ آدمی تھے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، اس سے آپ کی عظمت اور آپ کا ادب ہم اور زیادہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اگر میری شریعت میں انسان کو سجدہ کر سکتا ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اب کسی پیر فقیر کسی بھی شخصیت کو سجدہ کرنا یہ شرک ہوگا۔ کوئی بہترے کہے کہ ہم تو ادب کے طور پہ کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حضور سے پہلے سارے پیغمبروں کی شریعت میں اس کی اجازت تھی، اس لیے سارے سجدہ ریز ہو گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وقال، اب کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابت، اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ تعبیر ظاہر ہو گئی میرے اس خواب کی جو میں نے اس سے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق کر دکھایا اس خواب کو میرے رب نے سچا۔ وقد احسن بی، اور تحقیق مجھ پہ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا اس رب نے مجھے قید خانے سے۔ یہ نہیں کہا اس نے مجھے کنویں سے نکالا، اس لیے نہیں کہا کہ ابتدا تو کنویں سے ہوئی تھی یہ سارے سفر کی، لیکن قید خانے کا ذکر کیا تاکہ میرے بھائی شرمندہ نہ ہوں، میں اب بھائیوں کو تکلیف نہ دوں، کیونکہ اب بھائیوں کے دل پہ یہ تیر بن کے بات پڑنی تھی اگر آپ یہ کہتے کہ اس رب نے مجھے کنویں سے نکالا، اس لیے کہا اس رب نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں دیہات اور صحرا اور جنگل سے یہاں شہر میں لایا، من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس کے کہ پھوٹ ڈال دی تھی شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی میرے دشمن ہو گئے تھے تو اللہ نے ان کو پھر میرا دوست بنایا، مفہوم تو وہی ہے اس بات کا بھی، لیکن کہا نہیں شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی کہ میرے بھائیوں کے دل میں شیطان نے خرابی پیدا کر دی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ تم برے تھے تو اللہ نے تمہیں نیک کر دیا ایسا۔ دیکھیے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ کہیں وہ جی اسی تے گل سیدھی سیدھی کرنے، اسی تے جڑی گل منہ تے مار دینے، یہ بد اخلاقی ہے، اس کو آپ کھرا پان نہ سمجھیں کہ کسی کے سامنے بات کر دینا، کوئی لحاظ کسی کا نہ کرنا، یہ کھرا پن نہیں ہوتا، یہ بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ بد مزاجی ہوتی ہے۔ کسی کا لحاظ، کسی کا مقام اور مرتبہ ملحوظ رکھ کے بات کو ذرا سنبھال کے کرنا، یہ سلیقہ، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کھرے بھی تھے، سچے بھی تھے، بادشاہ بھی ہیں، اقتدار بھی ہے، اور بھائیوں کے سر بھی جھکے ہوئے ہیں، ہمت نہیں کہ سر اٹھا سکے، اتنی شرمندگی تھی، اور یہاں آپ کو شرمندگی دلانے کا حق بھی تھا، آپ کہہ سکتے تھے ان کو شرمندہ دلانے کو جو بھی بات، لیکن نہیں، کیا کہا؟ مجھے اللہ نے قید خانے سے یہاں لایا، اور اللہ نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ یہ ساری شیطان کی کارستانی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں اپنے بول چال میں، اپنی گفتگو میں ایسے انداز گفتگو کو اپنانا چاہیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار لطیف ہے، یہ اللہ کا اسم صفاتی ہے۔ لطیف کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ کسی پر آہستگی سے اور بالکل نرمی اور خفیہ طریقے سے کسی پہ احسان کر دینا، ایسے محسن کو لطیف کہا جاتا ہے۔ جو آہستگی سے کسی پر احسان کر دے وہ لطیف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ لطیف ہے، بہت بڑا محسن ہے، کہ کیسے اس نے احسانات دونوں پہ کیے،
بھائیوں اور باپ پہ بھی احسان کیا کہ ان کو کیسے خفیہ طریقے سے ملا دیا، اور یوسف پہ بھی احسان کیا کہ کیسے طریقے سے کنویں سے نکال کے یہاں مصر پہنچایا اور پھر یہاں تخت شاہی پہ وہ لے آیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حل مشکلات میں، پریشانیوں میں جو کام ہوتے نہ نظر آئیں، بنتے ہوئے نہ لگیں، ایسے کاموں کے لیے یا لطیفوں کا ورد بہت مبارک ہے، اس کے ذریعے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو میرا رب لطیف ہے لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک سارا علم اسی کو ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، سب کے احوال کو، حکیم بھی وہی ہے، حکمتوں سے بھرے ہوئے اس کے کام ہیں۔ اب یہ اسی کی حکمتیں تھیں، وہ 40 سال سے اس نے یہ سفر شروع کروایا اور 40 سال کے بعد جا کے اس کو ختم کیا۔ اس میں بہت بڑی اس کی حکمتیں ہیں، اس لیے یہ صراحت کر دی، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا پروردگار وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا۔